السلام علیکم۔ ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں حروف الجر، حروف النصب اور حروف الجزم میں ہم نے شروع کیا ہے۔ حروف الجزم میں ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں نیگیشن کے پارٹیکلز، اور آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کنڈیشنل پارٹیکلز اور لام آف کمانڈ۔ کنڈیشنل پارٹیکلز میں آ جاتا ہے ہمارے پاس ان، ما، آئینہ اور من، اور لام آف کمانڈ میں آ جاتا ہے لی۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ لاسٹ لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ حروف الجزم کے کچھ اصول ہوتے ہیں کہ حروف الجزم کس طرح کے وربس کے ساتھ آتا ہے۔ تو ایک اور دفعہ ایک ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ حروف الجزم ہمیشہ پریزنٹ ٹینس کے ورب کے ساتھ آئے گا، اور اس میں جو پیش آتا ہے آخری لیٹر میں یا ضمہ، وہ ریپلیس ہوتا ہے جزم یعنی ساکن کے ساتھ۔ دوسری چیز، پلورل کا جو واو نون ہوتا ہے اس میں سے نون ریپلیس ہو جاتا ہے الف جزم کے ساتھ، اور اگر آخری لیٹر میں الف واو یا آئے گا تو وہ بھی ڈراپ ہو جائے گا۔ سب سے پہلا ورڈ ہے ان، جس کے معنی ہیں اگر کے یا ڈیڈ ناٹ، انگلش میں آپ بول رہے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو کنڈیشنل جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں صحیح ہے، اس میں دو طرح کے سینٹنس ہوتے ہیں، دو طرح کے کلوز ہوتے ہیں، سوری۔ پہلے کلوز میں آتا ہے کنڈیشن، اور دوسرے کلوز میں آ جاتا ہے اس کا کنڈیشن کا ریزلٹ، صحیح ہے۔ جیسے ہم اس ایگزامپل میں پڑھتے ہیں وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم ان صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر کار بند رہو گے تو تبھی تم ہدایت یافتہ ہوگے۔ اینڈ اف یو اوبے ہم یو ول گیٹ دا رائٹ پاتھ۔ وَإِن تُطِيعُوهُ، یہاں تک کنڈیشن ہے، صحیح ہے، اگر تم اطاعت کرو گے ان کی۔ اس کے بعد رزلٹ کیا آ جاتا ہے؟ تہتدو، تم ہدایت پا جاؤ گے، صحیح۔ تو اس طرح اس کے دو کلوز آ جاتے ہیں۔ تو جب ہی ان سینٹنس، ان جو پارٹیکلس ہیں ہمیں ان کو کنڈیشنل پارٹیکلس کہلاتے ہیں۔ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلا یہ کہ جو ورب، جس طرح ہم نے اصول پڑھے کہ جو اس طرح کے حرف آتے ہیں ان کے آگے ورب کے ساتھ کس طرح کی فارم چینج ہو جاتی ہے، جیسے پریزنٹ ٹینس یوز ہوتا ہے، صحیح ہے۔ دوسری چیز کہ آپ یہ دیکھیں اس میں نا اصل میں یہ تھا تُطِيعُونَهُ تھا، یہ صحیح ہے، تُطِيعُونَهُ یہ پلورل تھا، یہاں پہ نون اس کا ہٹ گیا ہے، صحیح ہے، جب ہی ادھر ہو رہ گیا ہے تو یہ بن گیا تُطِيعُوهُ، صحیح۔ اسی طرح دوسرا ورب ہے وہ یہ تہتدونا تھا، صحیح، مگر آگے سے نون ہٹ کے الف لگ گیا۔ تو ان سینٹنسز میں یہ ہوتا ہے کہ جو دونوں کلوز ہوتے ہیں دونوں ان کے وربس میں سیم رول اپلائی کرتے ہیں، مطلب دونوں کے وربس میں پہلا تو یہ ہے کہ زبر پیش ہٹ کے زبر لگ جاتا ہے، اور اگر نون ہوتا ہے پلورل کا تو وہ نون ہٹ جاتا ہے، جیسے یہاں تُطِيعُونَهُ سے نون ہٹ گیا تو تُطِيعُوهُ ہو گیا، اور تہتدون سے تہتدو ہو گیا، صحیح۔ اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ماں، ماں کے معنی ہیں واٹ ایور، صحیح۔ اچھا، ماں بہت ہی ایک آپ کہہ لیں کہ اس میں نا بہت ہی ایک فلیکسیبل وہ ہے ورڈ، صحیح ہے، پارٹیکل ہے، اس کے بہت سارے مطلب بنتے ہیں، مگر ہم کانٹیکس دیکھتے ہیں کہ کانٹیکس کے لحاظ سے اور گرامر کا کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے اس کے لحاظ سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، صحیح ہے۔ تو ماں جب بھی حروف الجزم کے طور پہ یوز ہوگا تو وہاں پہ واٹ ایور آ جائے گا، صحیح ہے، ورنہ ماں کے معنی ہوتے ہیں کیا کے، یعنی واٹ، مگر جب حروف الجزم ایز اے یوز ہوگا تو واٹ ایور ہو جائے گا۔ اور حروف الجزم کے ہم نے آپ کو شروع ہی سلائیڈ میں بتا دی اس کے رولز کیا ہیں۔ اس کی مثال پڑھتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اینڈ واٹ ایور گڈ یو ڈو اللہ شیل نو اٹ، اور نیکی کے جو کام بھی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو یہ ایک جو کلوز ہو گیا یہ ہو گیا کنڈیشن، دوسرا کلوز ہو گیا اس کا ریزلٹ، صحیح ہے۔ اگین ماں یہ تفعلونا تھا، ماں کی وجہ سے نون ہٹ گیا، صحیح ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا، یہ اگر اس طرح سے آپ کو نظر آئے اس کی فارم نا، تو
माँ यहाँ पे वॉट एवर यूज़ हो रहा है, सही है, ना कि वॉट या वॉट एज अ इंटेरोगेटिव। यहाँ पे वॉट एवर यूज़ हो रहा है। वमा तफ़ालू वॉट एवर गुड यू डू, सही है। आगे चलते हैं। मन, मन का जो यूजुअल मतलब होता है वो होता है ही हु, सही है। मगर जब हम एज आ हुरूफुल जज़म इसको देख रहे होते हैं तो इसका मतलब हो जाता है हु एवर, जो भी। इसकी मिसाल हम ऐसे देखते हैं, वमन युरिद सवाबल आखिरति नुअतिही मिन्हा, and whoever seeks the return in the hereafter we shall give him out of it। वमन युरिद सवाबल आखिरती, ये बन गया पहला कंडीशन। नुअतिही मिन्हा, वी शैल गिव हिम आउट ऑफ इट, ये बन गया उसका रिजल्ट, कंडीशन आ गई, सही है। युरिद दाल के ऊपर जज़म आ गया, इसका मतलब ये हुरफुल जज़म एज आ यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब है हु एवर, ना कि ही हु। आईना, आईना का मतलब है वेयर एवर, जहाँ भी, सही है। मगर आपको अक्सर कुरान में ये माँ के साथ अटैच दिखेगा, यानी कि ये दिखेगा आईना माँ, जैसे कि आईना मा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, वेयर एवर यू विल बी डेथ विल ओवरटेक यू, तुम जहाँ कहीं भी होगे मौत तुमको पालेगी। आइनमा तकूनु पहला क्लॉज हो गया, सही है ना। वेयर एवर यू विल बी, युद्रिक कुमुल मौत, दैट विल ओवरटेक यू, ये हो गया दूसरा क्लॉज। अब ये देखें यहाँ पे दो वर्ब आ रहे हैं, तकूनु और युद्रिक कुम, दोनों पे सेम रूल अप्लाई कर रहा है आइनमा की वजह से। तकूनूना में से नून हट गया, अलिफ रह गया। युद्रिक कुम, सही है। असल में ये काफ के ऊपर जज़म है, मगर ये काफ इस काफ के साथ शद्दा की वजह से, तजदीद की वजह से मिल रहा है जब भी हम युद्रिक कुमुल पढ़ रहे हैं। वरना कुम को अगर हम हटा दें, कुम क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो ये वर्ड जो है वो है युद्रिक, सही है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं ली के बारे में, लाम ऑफ कमांड। ली बहुत ही कंफ्यूज थोड़ा कर रहा होगा, क्योंकि ली हम जर में भी पढ़ चुके हैं, नस्ब में भी, और हम जज़्म में पढ़ रहे हैं। तो हमेशा याद रखें, कॉन्टेक्स्ट से आपको अंदाज़ा हो जाएगा और रूल्स से, ग्रामर के रूल्स से, कि ये ली लाम ऑफ कमांड है, ये ली फॉर के लिए यूज़ हुआ है, या ये ली इन ऑर्डर टू या टू के लिए यूज़ हुआ है, सही है। अब इन तीनों की हम एक एक एग्जांपल देख लेते हैं और उस एग्जांपल के साथ आपको समझा देते हैं कि किस तरह से आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस ली के मायने क्या हैं। लियुन्फ़िक़ ज़ू सअतिन मिन सअतिह, लेट अ मैन ऑफ वेल्थ स्पेंड फ्रॉम हिज वेल्थ, यहाँ पे कमांड दी जा रही है, सही है। तो ये हो गया हुर्फुल जज़म। कैसे? ली जब वर्ब के साथ अटैच हो गया तो कॉफ के ऊपर देखें जज़म आ गया। तो आप इसको ज़हनशीन कर लीजिए कि जब हुर्फुल जज़म आएगा तो इसका मतलब हो जाएगा ये कमांड का ली है, सही है। चाहिए कि खर्च करे वसत वाला अपने वसत के मुताबिक, यहाँ पे कमांड दी जा रही है। ये हो गया हुर्फुल जज़म की एग्जाम्पल। दूसरा ली पढ़ते हैं। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। यहाँ पे ली यूज़ हो रहा है इन ऑर्डर टू या टू के, सही है, इन ऑर्डर टू, सो डैट या टू के। यहाँ पे आप नोट करें कि ली के बाद जो वर्ब यूज़ हो रहा है यानी कि यकून, तो यकून में नून के ऊपर आ रहा है ज़बर, सही है। इसका मतलब ये हो गया हुर्फ़ नस्ब, क्योंकि हुर्फ़ नस्ब में हरूफ के आगे जो वर्ब होता है उसके एंड में ज़बर आ जाता है। तो यहाँ पे इसके मतलब हो जाएंगे इन ऑर्डर टू या टू के, सही है। लास्ट है
وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہاں پہ لی کے آگے آپ دیکھیں جو ناؤن آ رہا ہے یوم، صحیح ہے، میم کے نیچے زیر آ رہا ہے، یعنی کہ یہ ہو گیا حروف الجر. حروف الجر میں ہم نے جیسے پڑھا تھا کہ حروف الجر ہمیشہ ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے، ناؤن یا پروناؤن کے ساتھ، نہ کہ ورب کے ساتھ. تو پہلا یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا حروف الجر ہو گیا یعنی کہ ناؤن، اور ناؤن کے آگے آپ کو لگ گیا زیر، صحیح ہے. تو یہاں پہ اس کا مطلب آ جاتا ہے فور یا بلانگس ٹو کے. لیومل. الحمدللہ ہمارا جو جزم کا چیپٹر ہے یہ بھی آج فنش ہوتا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ رہا ہوگا. ابھی تک آپ نوٹ ڈاؤن بھی کرتے رہیں، کیونکہ نوٹ ڈاؤن کرنے سے آپ اس کو دہرا بھی سکتے ہیں بار بار، پوری پوری ویڈیوز دیکھنا ضروری نہیں ہوگا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا اور آپ سیکھ بھی رہے ہوں گے. اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی اس میں ثواب ملے اور آپ خود بھی سیکھ کے لوگوں کو سکھائیں، تاکہ ایک صدقہ جاریہ آپ کے لیے بن جائے، اور ہمارے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. جزاک اللہ فار واچنگ. لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا.